یہ خبر تو آپ نے سن ہی لی ہوگی کہ نیوزی لینڈ کی خاتون وزیر اعظم جسینڈا آرڈرن نے سیاست کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا۔ میں آج اسی پہ بات کروں گی۔ میں آپ کو جسینڈا کے سیاست چھوڑنے کی وجہ بتاؤں گی اور اس بات کا خلاصہ کروں گی کہ کیوں پاکستان کبھی نیوزی لینڈ نہیں بن سکتا اور اگلے 100 سالوں میں بنتا نظر بھی نہیں آ رہا۔ تو پھر چلیں شروع کرتی ہوں شروع سے۔ 42 سالہ جسینڈا نیوزی لینڈ کی 40ویں پرائم منسٹر تھی۔ نیوزی لینڈ کی مشہور سیاسی جماعت لیبر پارٹی کی یہ 17ویں لیڈر تھی۔ جی ہاں، لیبر پارٹی کی 17ویں لیڈر، جو کہ نیوزی لینڈ پاکستان نہیں ہے، اس لیے وہاں پاکستان پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون جیسی عظیم سیاسی جماعتیں نہیں ہیں کہ جن کا بھٹو 40 سال کے بعد بھی زندہ ہو۔ سیاسی پارٹی صرف اور صرف ایک فرد واحد کی جاگیر ہو اور پارٹی لیڈر بننے کا حق صرف اور صرف بیٹی، داماد، نواسے یا بھائی کوئی ہو۔ باقی پارٹی ممبر جتنی مرضی قربانیاں دے لے، لیکن پارٹی لیڈرشپ کا تاج ان کے سر پہ کبھی سج سکتا ہی نہیں اور کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے سے، نہ ہی نظریاتی، نہ ہی انقلابی ہونے سے۔ خیر، جسینڈا آرڈرن 2017 میں نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم بنی۔ جسینڈا نے اپنے قول و فعل سے ثابت کر دیا کہ یقیناً نیوزی لینڈ جیسے مضبوط ملک کی وزیر اعظم بننے کے لیے وہ ہر طرح سے اہل تھی۔ جسینڈا کئی دور حکومت میں کرائسٹ چرچ شہر میں 2 مسجدوں میں دہشت گردی کا بدترین واقعہ پیش آیا کہ جس میں ایک درندے نے ایک ہی دن میں 2 مسجدوں میں فائرنگ کر کے 51 مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ جسینڈا نے غیر مسلم ہوتے ہوئے جس طرح اس واقعے کی مذمت کی اور جس طرح اس واقعے کو سنبھالا، یہ کرارا تھپڑ تھا فرانس اور ڈنمارک جیسے ممالک کے منہ پر، جو ہمیشہ کسی نہ کسی صورت میں اینٹی اسلام ایجنڈے پہ کام کرتے رہتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ جسینڈا نے اس واقعے پہ نہ صرف مذمت کی بلکہ مسلم کمیونٹی سے اظہار یکجہتی ظاہر کرنے کے لیے سر پہ دوپٹہ لے کے مسجدوں میں گئی۔ وہاں پہ نہ صرف قرآن پاک کی تلاوت سنی بلکہ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی کہ ایسا بدترین واقعہ ان کی حکومت میں پیش آیا۔ جسینڈا کے اس عمل نے جہاں پوری دنیا میں مسلمانوں کے دل جیتے، وہیں ثابت کر دیا کہ کسی بھی ملک کے وزارت عظمیٰ کا دعوے دار ایسا ہی ہونا چاہیے، نہ کہ ہمارے محبوب لیڈر محترم نواز شریف جیسا کہ جن کے دور حکومت میں ثانیہ ماڈل ٹاؤن پیش آیا اور کسی دہشت گرد یا ذہنی مریض نے نہیں، بلکہ ہمارے موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف اور ہمارے موجودہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے حکم پہ پولیس نے لوگوں کی حفاظت کرنے کی بجائے گولیاں مار کے 17 لوگوں کو شہید کر دیا اور نہ جانے کتنے لوگوں کو شدید زخمی۔ لوگوں سے معافی مانگنا تو دور کی بات، ان کے کانوں پر تو جوں بھی نہ رکی۔ نواز شریف 17 شہیدوں پر قدم رکھ کے علاج کے بہانے ملک سے فرار۔ شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ جو کہ FIR میں نامزد ملزم تھے، ایک خیر سے وزیر اعظم اور دوسرا وزیر داخلہ، کیا ہی کہنے۔ کووڈ-19 نے جہاں بڑے بڑے ملکوں کے برج الٹے، وہیں پہ نیوزی لینڈ کی معیشت پہ بھی بڑے ہی برے طریقے سے اثر انداز ہوا۔ حالانکہ نیوزی لینڈ ان چند ممالک میں سے تھا جس نے کووڈ-19 کو لاک ڈاؤن کے ذریعے سب سے پہلے شکست دی، لیکن پھر بھی جسینڈا کو لگا کہ وہ اپنے لوگوں کو اس مشکل وقت میں صحیح سے سپورٹ نہیں کر پائیں۔ لوگوں کو جتنی مالی مدد چاہیے تھی وہ انہیں اتنی فراہم نہیں کر سکی اور انہوں نے اس وقت جب پورا نیوزی لینڈ جسینڈا کو سپورٹ کر رہا تھا اور وہ آسانی سے دوبارہ 5 سال کے لیے وزیر اعظم بن سکتی تھی، یہ کہہ کے استعفیٰ دے دیا کہ اب ان کے کندھے وزارت عظمیٰ کی ذمہ داری نہیں سنبھال سکتے، جبکہ وہ صرف 42 سال کی ہیں اور انہوں نے کہا کہ وہ چاہتی ہیں کہ اب کوئی اور انرجیٹک اور پرومسنگ بندہ اس ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالے اور نیا خون اس ملک کو آگے لے کے چلے۔ جسینڈا پہ نہ کرپشن کا الزام ہے، نہ ہی اس نے اپنے ملک سے باہر اربوں کے اثاثے بنائے، نہ ہی اپنے قریبی رشتہ داروں کو وزارتوں اور اعلیٰ عہدوں سے نوازا، نہ ہی اپنی پارٹی سے غداری کی، صرف اس لیے دنیا کے ایک ٹاپ کنٹری کی وزارت چھوڑ دی کہ انہیں لگا کہ اب وہ یہ ذمہ داری شاید ٹھیک سے ادا نہ کر پائیں۔ یہ اونسٹی کا لیول دیکھیں، وہ بھی ایک غیر مسلم کا، اور ہمارے 70 80 سال کے بابے جن کی کبھی پلیٹیں کم، کبھی کینسر، کبھی بلڈ پریشر، کبھی شوگر اور کبھی ٹانگیں قبر میں، لیکن ہاتھ پھر بھی وزیر اعظم کی کرسی پہ۔ ان کو موت بھی آئے تو یہ اپنی بخشش کی نہیں بلکہ ایک بار اور وزیر اعظم کی شیروانی پہننے کی تمنا کریں گے۔ ان کے سیاسی جالے اور سیاسی پارٹی ممبر ان کے پیر دھو کر بھی پی لیں تب بھی وہ ان کے پیچھے ہی کھڑے ہوں گے۔ اور ہماری بدقسمتی دیکھیے، پچھلے 40 سال سے صرف 2 سیاسی جماعتیں اور صرف 2 خاندان اور پورا ملک ملیا میٹ۔ نیوزی لینڈ کی آبادی صرف 50 لاکھ ہے، صرف پنجاب کے ایک شہر سے بھی کم، اور صرف 2022 میں 62.4 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ، اور پاکستان کی آبادی 22 کروڑ سے بھی زیادہ اور صرف 32 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ، یعنی کہ ایگزیکٹلی نیوزی لینڈ سے آدھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس جسینڈا جیسے لیڈر موجود ہیں جو کہ حکومت نے یہ عزم لے کے آتے ہیں کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائنینشلی سپورٹ کیا جائے، عام مزدور کی تنخواہ کو بڑھایا جائے۔ اور جاتے جاتے آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ دنیا میں سب سے پہلے 1894 میں نیوزی لینڈ نے ایک مزدور کی کم از کم تنخواہ مقرر کی، جس وقت ہمارے بزرگ انگریزوں سے آزادی حاصل کر رہے تھے۔ ویسے آزادی تو ہم آج بھی حاصل کر رہے ہیں، کس سے؟ کہ آپ مجھے کامنٹ باکس میں بتائیے گا۔ اور دنیا میں سب سے پہلے خواتین
خواتین کو ووٹ ڈالنے کا حق بھی 1893 میں نیوزی لینڈ نے دیا، اور ہمارے پاس موجود ہیں زرداری، نواز اور شہباز جیسے لیڈر جو کہ حکومت میں اس عزم کے ساتھ آتے ہیں کہ ملک میں جو بچ گیا ہے وہ اب کی بار بچ نہ پائے، اور وزیر اعظم بنتے ہی سب سے پہلے خاندان پہ ہوئے پرچوں مقدمے ختم کرنے کے لیے قانون کی دھجیاں بکھیری جائیں، اور اگر بدقسمتی سے عمران خان جیسا کوئی آ جائے تو ایڑی چوٹی کا زور لگانا ہے، ملک کو خوشحال بنانے کے لیے نہیں بلکہ اسے سیاست سے نکالنے کے لیے۔ آخر میں یہی کہوں گی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک بھی نیوزی لینڈ جیسا ترقی یافتہ بنے اور ہمارے وزیر اعظم اپنی آنےسٹی کے لیے دنیا میں مثال بنے، تو اس کے لیے تو اس الیکشن میں کسی بھی کم پلیٹوں والے یا کسی مرے ہوئے کے نام پہ ووٹ نہیں بلکہ مانگنے والے کے منہ پہ جوتا دیجیے گا، تاکہ مستقبل میں یہ مرے ہوئے اور قبر میں ٹانگیں لٹکائے ہوئے باہر ملکوں میں بیٹھ کے ہماری قسمتوں کے فیصلے نہ کر سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، جہاں رہیں خوش اور ہوش مندی سے رہیں۔ اللہ حافظ۔